بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز اس دعا سے جو ہمیں ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ماہ رجب جو ہے یہ آغاز ہے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے۔ رمضان سے عشق اور محبت ہر مسلمان کی ہے، پورا سال رمضان المبارک کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور امت مسلمہ پہ رحم و کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں سب سے اہم معاملہ ہماری اقتصادی اور معاشی حالات اور دہشت گردی کے حالات ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا جو پشاور میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس اجلاس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اور وہ قوم اور قوم کی قیادت کے درمیان ایک ربط کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ پھر 7 فروری کو آپ کو علم ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، اور ہم اپنے ان پروگراموں میں ہی بار بار تمام ملک کی سیاسی مذہبی قیادت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان مسائل میں، جو قوم کے مسائل ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں، ان مسائل میں سیاست سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ امید اور شنید یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس آل پارٹیز کانفرنس میں ضرور شریک ہوگی۔ ہماری دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، التماس بھی ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مسئلہ وہ خالی مسلم لیگ نواز کا یا پی ڈی ایم کا یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ جو پشاور میں ہمارے بچے شہید ہوئے، ان میں دیکھیں پختون ہیں، ہمارے مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، اور ان میں کئی ہوں گے جو جنہوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا ہوگا، کئی ہوں گے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوگا، مسلم لیگ نون کو دیا ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، ہمیں بالا تر ہو کے تمام چیزوں سے سوچنا ہے اور اس طرف توجہ کرنی ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اور حکومت دونوں کو، دیکھیے میں گزارش کروں، جب وحدت اور اتحاد اور اتفاق کی بات آتی ہے تو اس کے اندر پھر ہم سب سے گزارش کریں گے کہ تھوڑے اپنے دل نرم کریں، اپنے رویے نرم کریں، ماضی کی غلطیوں سے ہم کچھ سیکھ لیں، انتقامی رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ماضی میں دیکھتے تھے یہی حال جو شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی، آحسن اقبال صاحب، حنیف عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ، دیکھیں ان کے اوپر ہیروین ڈال دی، حنیف عباسی صاحب کو جس طرح ملوث کیا گیا۔ آج وہ صورتحال تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ جائز ناجائز، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں لگے کہ ہم انتقام کی طرف جا رہے ہیں، کیوں نہ لگے کہ ہم قانون کی بالادستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں گا، میں نے کل 1-2 ویڈیو شیخ رشید صاحب کی دیکھی ہیں، سارا پاکستان اس پر جو ہے افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ 75 سال کے بزرگ آدمی ہیں، لیکن جب شیخ صاحب بولتے ہیں تو ان کی زبان بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، بلاول بھٹو کے بارے میں یا دیگر اپنے مخالفین کے بارے میں۔ ان کو بھی چاہیے، وہ پاکستان میں میرا خیال ہے چند سیاستدان ہیں جو اس عمر کے ہیں اور اتنے تجربہ کار ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک مصالحت کار کا کردار ادا کرتے۔ چلیے، انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر زبان کا استعمال اور ایسی بات جس سے انتشار پھیلے، وہ قطعاً کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنا کردار وہ ادا کر رہی ہے، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو صورتحال ہے بہرحال وہ
बेहतर करने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो रोज़े अव्वल से ये बात कह चुके हैं और कह रहे हैं कि आए मीसाक मईशत करें, बार बार इस पर हसन इकबाल साहब बात कर चुके हैं, इस पर बाकी जो हमारे इस वक्त वफाकी हुकूमत है, अगर आप देखें ख्वाजा साद रफीक साहब इस पर कितनी बार बात कर चुके हैं। तो हमें माजी की लकीर पीटते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हमने माजी को देखना है तो एक ट्रुथ कमीशन बना दें आप, उसमें सारे हकायक सामने आ जाएंगे क्या हुआ। लेकिन अब आगे बढ़े, 102 शुहदा का खून हमें दावत दे रहा है कि हम अपनी इनाओं से बाहर आए। 102 शुहदा का खून हमें कह रहा है कि हम अपनी सोच से बाहर निकल के आगे बढ़ें, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए। और अगर हमने कोई कोताही इसमें भी की तो फिर तारीख भी हमें माफ नहीं करेगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दावत देने वाले जो हैं वो पीडीएम से हैं या हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं। हमें देखना चाहिए वो किस तरफ दावत दे रहे हैं। जैसा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। आपका इख्तिलाफ होगा। अगर इमरान खान साहब, मैं फिर आज ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को खुद इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं आना चाहते तो उनको अपना बड़ा हाई पावर, बड़ा अपने जो उनके परवेज खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद साहब हैं, इनको जो है वो भेजना चाहिए। उसी तरह जो उनसे मुत्तसिल जमातें हैं उनको भी दावत, लाजमी बात है, गई होगी, मिली होगी, उनको भी इस हवाले से जो है वो आना चाहिए। और हमने तो कल भी कहा था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का या पीडीएम का एक आला सती वफ्द जो है वो जाके इमरान खान साहब को घर में दावत दे दे उनके, तो उससे और फिजा बेहतर होगी। अगरचे उन्होंने आज जेल भरो तारीख का ऐलान कर दिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के एक तरफ हालात ये हैं कि हमारे बच्चे खुदकुश धमाकों में, हमारे लोग मस्जिदों में शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आपस में इतने उलझ गए हैं कि हम आपस में बैठ ही नहीं सकते हैं, हम बात भी नहीं कर सकते हैं आपस में। ये रवैया बहुत ही तकलीफ देह है। देखें, कौमों पर बहरान आते हैं और उन बहरानों से निकला भी जाता है, लेकिन जब बहरानों से निकलने के लिए मेहनत की जाए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम इरादा कर लो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। अभी इसहाक डार साहब ने जैसे बताया कि सूद के खात्मे के हवाले से या सूदी निज़ाम के मुतबादल के हवाले से 5 साल में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेहरबानी करे उससे पहले हो जाए, तो एक खुशी की लहर है कौम में कि शुक्र है 75 साल बाद ही सही हम इस निज़ाम से बाहर निकलेंगे। तो बड़ा ज़ालिमाना निज़ाम है ये सूद का, और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, और हम मुसलसल इसमें फंसे हुए हैं। तो हमें कुछ स्टेप लेने हैं, कुछ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है। उसके लिए मुफाहमती पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत को मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त फिजा ऐसी है, ना आज हमारे पास नवाबज़दा नसरुल्लाह खान हैं, न वली खान हैं, न मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, न मुफ्ती महमूद हैं, न प्रोफेसर गफूर हैं, न काजी हुसैन अहमद हैं। तो क्या करें, किसके पास जाएं, किससे कहें। ये जो हजरात मौजूद है, इन्हीं के दरवाजे पे हमने जाना है ना, इन्हीं से कहना है कि आप लोग इस तरफ तवज्जो करें। जो शुजात साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो ये किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन आपको पता है इस वक्त सूरत है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। कश्मीर और फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के दो सुलगते हुए मसले हैं जिनसे मुसलसल खून बह रहा है। कश्मीरियों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी सदा तो उस तरह सामने भी नहीं आ रही जिस तरह फलस्तीनियों की आ जाती है। क्यों? हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके हलीफ जो हैं वो उसके मुआविन है, और कश्मीर के मसले को किसी भी तरह से खत्म करना चाहती है दुनिया। ये पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है कि कश्मीर का मसला आज तक जिंदा है, और हमने तो जिंदा रखना है। हमारी शारग है कश्मीर, हम कश्मीर से कैसे इधर उधर हो सकते हैं। कोई तसव्वुर भी ना करे कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले से अलहदा हो सकता है। मैं समझता हूं
کہ اس وقت دنیا بات کر رہی ہے فلسطین کی، اسی دنیا کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ فلسطین کے ساتھ ایک کشمیر کا معاملہ بھی ہے۔ اگر عالم اسلام، اسلامی تعاون تنظیم، مملکت سعودی عرب اور دیگر ممالک فلسطین کے مسئلے کے اوپر کوئی بات چیت کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم کشمیر کے مسئلے کو بھولنے کی کوشش کریں گے تو قوم ہمیں نہیں بھولنے دے گی۔ مجھے علم میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے 5 فروری کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، پورے ملک کے اندر کشمیر کے حوالے سے بھرپور اور پوری دنیا کے اندر آواز بلند کی جا رہی ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ جو 5 اگست کی صورتحال ہے اس کے بعد اس نے بہت سارے اقدامات کی کوشش کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مختلف جو ممالک ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک ہیں، ان کے تجار آگے مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ شروع کر دیں، اور بھی دنیا آئے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو اس کا قبضہ ہے، جو اس کا تسلط ہے، جو اس کا جبر ہے، جو اس کا استبداد ہے، وہ قائم رہے۔ لیکن ایسا نہیں رہ سکتا ہے۔ کشمیریوں نے بڑی قربانیاں دی، ہر گھر میں لاش ہے، ہر گھر میں شہید ہے، مائیں بہنوں کی جو عصمت دری ہوئی ہے اسے نہیں بھولا جا سکتا، اور نہ کبھی پاکستانی بھولیں گے اسے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج تک اسلامی تعاون تنظیم نے اس حوالے سے اپنی پالیسی نہیں بدلی ہے۔ وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب ہے، امارات ہے، باقی ممالک ہیں، لیکن جو عالمی دنیا میں اس وقت حالات ہیں، اس تناظر میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، بالخصوص جو ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ بزنس یا انویسٹمنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ ظلم و ستم کے اس سلسلے کو ختم کرے۔ وہ آج بھی مقبوضہ کشمیر ایک جیل ہے جہاں انٹرنیٹ بند ہے، جہاں باہر کوئی خبر نہیں آنے دی جاتی ہے، عالمی میڈیا کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے، اقوام متحدہ ہو، اسلامی تعاون تنظیم ہو، اس کے مبصرین کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین جو ہے اس کے تو آواز آ رہی ہے، آنی چاہیے، مزید آنی چاہیے، اس ظلم و ستم کو قوم کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ لیکن یہ بیچارہ کشمیری، اس کے اوپر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آنے دیا جا رہا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر کشمیر کا نام آ جائے بہت ساری پابندیاں آ جاتی، اس ظلم و ستم کا کوئی ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، اجتماعات، سیمینارز، کانفرنسیں، جلوس، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں اپیل کروں گا پہلے تمام دنیا کے انسانوں سے، اور بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں سے اور انسانوں سے، کہ وہ نکلیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ان کے ساتھ بھرپور انداز میں اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ وہ اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے، اور یہ وادی نظیر، یہ جنت اس دنیا کے اندر جو ہے، یہ انشاءاللہ کسی بھی صورت ہندوستان اس پر اپنا تسلط نہیں رکھ سکے گا۔ ہندوستان کو آخر ایک دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حق دینا ہوگا۔ اس کے لیے دیکھیں گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان نے بات کی تھی، ہم سمجھتے ہیں مملکت سعودی عرب ہے، اسلامی تعاون تنظیم ہے، یہ وہ ممالک یعنی دیگر بھی کئی ممالک ہیں، اگر کوئی وہ اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیں تو پاکستان نے تو ہمیشہ ویلکم کیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ہم تو چاہتے ہیں خطے میں امن آئے، لیکن اس مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے جاتا ہے، وہ 5 اگست والی پوزیشن پر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بھول جائیں اور ہم کہیں آئیں جی ہم نے پیاز اور ٹماٹر خریداری کرنی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ پہلے کشمیر پہ بات کرنی ہے، پہلے جو ہندوستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے
وہاں مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے اس کو آگے سامنے رکھنا ہوگا. دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں معیار دو ہیں، ایک معیار نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی اقلیت کے ساتھ کسی مسلم ملک میں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا احتجاج کرتی ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس پر دنیا کی خاموشی تکلیف دہ ہے. ہمارا جرم کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہیں، لیکن چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے لہذا اس وجہ سے بالکل بولنا جو ہے وہ دنیا کی خاموشی ہے، اور دنیا کا بولنا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ دنیا کیوں اس طرح خاموش. دنیا کو اس خاموشی کو توڑنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ خاموشی ٹوٹنی چاہیے، اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہی جو ہے وقت اور حالات کا اور تقاضا ہے. ناظرین، آخر میں میں یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں علماء مشائخ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء مشائخ نے تو پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ بیانیہ حوالے کر دیا ہے حکومت کے، ریاست کے، اور اب بھی محراب و منبر سے جس طرح جمعے والے دن اس دہشت گردی کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور پاکستان کے علماء اپنے ریاست کے اداروں، اپنی افواج سلامتی کے اداروں، اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ظلم کو ظلم کہیں گے، زیادتی کو زیادتی کہیں گے، اور یہ جو قتل و قتال ہے، خودکش حملے ہیں، اس کے خلاف تو سن 2000 میں سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے فتویٰ دیا. اس کے بعد پھر پوری دنیا کے علماء مشائخ کے فتوے آئے، پاکستان کے اکابرین کے آئے، اور اب تو پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسی دستاویز موجود ہے، اور ضرورت اسی کی ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھا جائے، اسی کو لے کر پھیلایا جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم کرے، فضل کرے، احسان کرے، اور پاکستان امن کا گہوارہ ہو. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام اپنے افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے، اور کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس عمل سے، اس سارے معاملے سے ہماری جو افواج ہیں وہ پیچھے ہٹے. ہم دہشت گردی کی ایک بڑی جنگ جو 9/11 کے بعد ہم پر مسلط کی گئی تھی، اللہ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو تردید کی ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ جو پاکستان کے تحریک طالبان کے پاکستانی افغانستان میں ہیں یا قبائل میں ہیں، وہ اس بات کا احساس رکھیں اگر پاکستان زخمی ہوگا تو یہ ان کا بھی وطن ہے، یہ ہمارا بھی وطن ہے. پاکستان زخمی ہو تو پوری امت کو یہ زخم لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.